السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن دونہما جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان مدہامتان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے ابھی آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 78 تک کی تلاوت کی ہے۔ سورہ رحمان کا ترجمہ اور اس کی تشریح چل رہی ہے۔ پہلے میں انشاءاللہ ان آیتوں کا ترجمہ کروں گا اور پھر ان آیتوں کی مختصر تشریح کروں گا۔ ومن دونہما جنتان، اور ان دو باغوں سے کچھ کم درجے کے دو باغ اور ہوں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مدہامتان، دونوں باغ گہرے سبز سیاہی مائل ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما عینان نضاختان، ان میں ابلتے ہوئے دو چشمے ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن خیرات حسان، ان میں نیک خوبصورت عورتیں ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہیں جو خیموں میں ٹھہری ہوئی ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان، جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا نہ جن نے۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان، وہ جنتی لوگ سبز قالینوں اور عمدہ مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے جلال اور عظمت والے رب کا نام بڑا بابرکت ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تھا ان آیتوں کا ترجمہ۔ اب میں انشاءاللہ ان آیتوں کی مختصر تشریح عرض کروں گا۔ کل کے درس میں دو باغ اور اس میں جو نعمتیں ہیں اس کا ذکر ہوا تھا کہ وہ دو باغ اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان سے متعلق کل گفتگو ہوئی تھی کہ وہ دو باغ اللہ کے جو خاص اور مقرب بندے ہیں ان کے لیے۔ اس آیت سے یعنی وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان سے دو اور باغ کا ذکر ہے جو پہلے دو باغ کے درجے میں کچھ کم ہے، اور یہ دو باغ اور اس کی نعمتیں عام مومنین کے لیے ہے، عام مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان، ان دونوں باغوں سے کچھ کم درجے کے دو باغ اور ہوں گے،
اور باغ کی صفت بیان کی آگے اللہ نے، باغ کی خوبی بیان کی کہ وہ باغ کیسا ہوگا، مدہامتان، وہ دونوں باغ گہرے سبز ہوں گے، بہت ہرے بھرے وہ باغ ہوں گے، پھل فروٹ والے ہوں گے، بہت اعلیٰ قسم ہوں گے، بہت اعلیٰ قسم کے ہوں گے، اور زیادہ ہرے بھرے ہونے کی وجہ سے باغ کا رنگ سیاہ اور کالا مائل ہو گیا ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں باغوں میں دو چشمے ابل رہے ہیں، یعنی دو اچھلتے چشمے ہیں، یعنی فوارہ ہے، فوارہ میں بھی پانی اچھلتا ہے، تو ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہیں، دو فوارے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسان اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے اللہ نے فرمایا فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں باغوں کی ایک صفت اور خوبی یہ ہے کہ ان دونوں باغوں میں میوے، کھجور اور انار ہوں گے۔ تفسیر مظہری میں ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنت کے چھوارے کی لمبائی 12 ہاتھ اور اس کے اندر گٹھلی نہیں ہوگی۔ لمبائی کتنی ہوگی؟ 12 ہاتھ، اور اس چھوارے کے اندر گٹھلی نہیں ہوگی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنت کے انار کے ارد گرد بہت سارے لوگ جمع ہوں گے اور سب مل کر اس کو کھائیں گے۔ ابن حاتم نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا، آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں انار اتنا بڑا دیکھا جیسے کہ اونٹ جس پر پالان کسا ہو۔ تو اے انسان اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فیہن خیرات الحسان، یعنی ان دو باغوں میں خوب سیرت اور اچھے کردار اور اخلاق والی خوبصورت عورتیں ہوں گی، یعنی وہ جو عورتیں ہوں گی اچھے اخلاق والی ہوں گی، بد کلامی نہیں کریں گی، بد زبانی نہیں کریں گی، بد اخلاقی سے پیش نہیں آئیں گی، بلکہ خوبصورت بھی ہوں گی اور خوبصورت بھی ہوں گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں حور مقصورات فی الخیام، کہ وہ حوریں خیموں میں محفوظ ہیں۔ حور کسے کہتے ہیں؟ نہایت گوری عورت کو حور کہتے ہیں، بہت گوری چٹی ہو اس کو عربی میں حور کہا جاتا ہے۔ حور کا واحد حورا ہے، حور یہ جمع ہے، اس کا واحد حورا ہے۔ طبرانی میں حضرت ابو امامہ سے کی روایت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حور عین کی بدنی ساخت زعفران سے کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ حور کو مٹی سے نہیں پیدا کرتا، بلکہ اللہ نے انہیں مشک، کافور اور زعفران سے بنایا ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر حور سمندر میں تھوک دے تو سارے سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب تفسیر مظہری میں ہے۔ اور اسی طریقے سے ابن ابی الدنیا نے حضرت کعب کا قول نقل کیا ہے، اگر حور کا ایک ہاتھ آسمان سے نیچے کی طرف لٹکا دیا جائے تو ساری زمینیں ایسی روشن ہو جائے جیسے سورج دنیا والوں کے لیے چمکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ حوریں خیموں میں محفوظ ہیں۔ امام بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے متعلق یہ فرمایا کہ شب معراج میں جنت کے اندر ایک مقام پر پہنچا، ایک جگہ پہنچا، وہاں موتی اور یاقوت وغیرہ کے سرخ خیمے تھے۔ ان خیموں کے اندر سے حوروں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے کہا جبرائیل یہ آواز کیسی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ خیموں کے اندر مستور حوریں ہیں، انہوں نے اپنے رب سے آپ کو سلام کرنے کی اجازت مانگی تھی، اللہ نے ان کو اجازت دے دی۔ حوریں کہنے لگی ہم ہمیشہ راضی رہیں گے، کبھی ناراض نہیں ہوں گے، ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے، کبھی کوچ نہیں کریں گے۔ یہ بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں خیموں میں محفوظ ہیں۔ امام بیہقی نے اس حدیث کو بیان کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ دنیا کی عورتیں اعلیٰ ہیں یا حوریں؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی عورتیں حور عین سے ایسے ہی افضل ہیں جیسے اوپر والا کپڑا استر سے، یعنی استر جو دوہرے کپڑے میں جو نیچے ہوتا ہے وہ معمولی کپڑا ہوتا ہے لیکن اوپر بہت اعلیٰ کپڑا ہوتا ہے، تو جس طریقے سے استر ادنا ہے اوپر والے کپڑے کے مقابل میں، اسی طرح دنیا کی عورتوں کے سامنے حور ہے، حور عین سے ایسے ہی افضل ہے جیسے اوپر والا کپڑا استر سے دنیا کی عورتیں۔ میں نے عرض کیا ایسا کس وجہ سے، یعنی دنیا کی جو عورتیں حور عین سے افضل ہے ایسا کس وجہ سے؟ فرمایا ان کے نماز روزے کی وجہ سے اللہ ان کے چہرے کو نور کا لباس پہنا دے گا کل قیامت کے دن، یعنی نورانی کر دے گا، اور ان کے جسموں کو ریشم کا لباس پہنا دے گا، ان کے رنگ گورے کپڑے سبز اور زیور زرد ہوں گے، ان کے رنگ گورے کپڑے سبز اور زیور زرد ہوں گے، ان کی انگوٹھیاں موتی کی اور کنگھیاں سونے کی ہوں گی۔ پھر سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی عورت نے 2 یا 3 یا 4 شوہر کیے ہوں اور پھر مر جائے اور جنت میں چلی جائے تو وہ کس شوہر کی بیوی ہوگی؟ فرمایا آپ نے اس کو اختیار دیا جائے گا جس کی زوجیت میں چاہے داخل ہو جائے، اور وہ اس شوہر کو پسند کرے گی جو دنیا میں سب سے اچھے اخلاق والا تھا۔ آگے حضرت سلمہ فرماتی ہیں خوش اخلاقی دنیا اور دین کی ساری بھلائیوں پر غالب آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسان اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان حوروں کو جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، جنتی لوگ سبز قالینوں اور عمدہ مسندوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ رفرف قالین کو کہتے ہیں اور واحد رفرتن ہے۔ عبقری کے کئی معنی ہیں، عبقری کے معنی قیمتی اور عجیب فرش بھی ہے، نادر اور خوبصورت بچھونے کو بھی عبقری کہا جاتا ہے، اسی طرح ہر اس چیز کے لیے جو بہت اعلیٰ اور عمدہ ہو عبقری لفظ بولا جاتا ہے۔ ہر بزرگ اعلیٰ عمدہ آدمی وغیرہ کو بھی عرب کے لوگ عبقری کہتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں کہا تھا میں نے ایسا کوئی عبقری نہیں دیکھا جو اس کی طرح کام انجام دیتا ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسان اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جلال اور عظمت والے رب کا نام بڑا بابرکت ہے۔ آپ کے عظمت اور جلال والے رب کا نام بڑا بابرکت ہے، یعنی اللہ جو نام ہے یہ بڑا بابرکت لفظ ہے، یعنی لفظ اللہ جو یہ نام ہے یہ بڑا بابرکت لفظ ہے۔ جس رب کا یہ نام اتنا بابرکت ہے تو اس کی ذات کا کیا ٹھکانہ؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ کا شکر اور احسان ہے، اللہ نے سورہ رحمان کی تشریح مکمل کرا دی، اسی کی توفیق سے میرے دوستوں اور بزرگوں یہ ہوا، اللہ نے آسانی اور عافیت کے ساتھ اس صورت کی مکمل تشریح کرا دی۔ میں نے اس صورت کا خلاصہ اس صورت کے شروع ہی میں بیان کر دیا تھا کہ اس صورت میں اللہ نے انسان اور جناتوں کو ایک ساتھ خطاب فرمایا ہے اور اپنی بے شمار نعمتیں یاد دلائی ہیں، اور اللہ نے بار بار یہ جملہ کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پوری صورت میں اللہ نے 31 مرتبہ یہ جملہ کہا کہ انسان اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس صورت کا 3 حصہ کیا جائے، پہلے حصے میں یعنی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 28 تک اللہ نے ان آیتوں میں اپنی چند دنیاوی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، پھر دوسرے حصے میں یعنی آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 45 تک اللہ نے اپنے عذابوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو میرے اور میرے رسول کے خلاف امر کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور آخری حصے میں اللہ نے یعنی آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 78 تک جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس صورت کی تشریح مکمل ہو گئی، انشاءاللہ کل تو نہیں سنڈے سے یعنی اتوار سے انشاءاللہ سورۃ الحجرات کی تشریح ہوگی اور اس کی تفسیر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں جو باتیں کہی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔